اس پر مطالعہ کریں گے ہم کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا، مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ امام بخاری کا نام لینا اور روب کے لیے کثرت کے ساتھ ان کا نام استعمال کرنا آسان ہے، مگر امام بخاری کو جاننا مشکل ہے۔ جو کتب حدیث ہیں دیگر، ان کی ترتیب اور ان کی ابتدا وہ ڈیفرنٹ انداز سے ہوئی ہے۔ مثلا امام مسلم نے اپنی الجامع الصحیح کی ابتدا کتاب الایمان سے کی ہے، یعنی پہلی بک جو قائم کی ہے وہ ایمان کے معنی پر، اس میں پھر ایمان اور اسلام کے مضمون پر مشتمل احادیث کو لاتے ہیں۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام نسائی، انہوں نے چونکہ سنن مرتب کی ہیں، یعنی سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی، انہوں نے اپنی تینوں کتابوں کی ابتدا ابواب الطہارت سے کی ہے یا کتاب الطہارت کا عنوان رکھا ہے۔ چونکہ وہ زیادہ فقہی احکام پر مبنی ہیں، انہوں نے طہارت کے احکام سے احادیث کا مجموعہ شروع کیا۔ جبکہ امام مسلم، ان کی کتاب کی نوعیت امام بخاری جیسی ہے، یہ ایک جیسی ہے، اور دونوں کا عنوان ہے الجامع المسند الصحیح المختصر، تو دونوں نے سنن نام نہیں رکھا، الجامع نام رکھا ہے، یعنی جمیع ابواب اور موضوعات کی جامع ہیں یہ دو کتابیں۔ جبکہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ سیاستہ کے اندر یہ چاروں کتابیں سنن ہیں، سنن اربعہ کہتے ہیں ان کو۔ سب نے کتاب الطہارت سے شروع کی۔ پھر امام مالک کی الموطا لے لیں جو امام بخاری سے قبل تھی، اور اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، یہ ٹائٹل الموطا امام مالک کو دیا جاتا تھا کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب۔ تو انہوں نے وقوت الصلاۃ سے اپنی کتاب شروع کی، یعنی اوقات نماز سے۔ مگر امام بخاری سب سے منفرد ہے۔ یہ ایک پیٹرن تھا جو ائمہ حدیث امام بخاری سے قبل اختیار کرتے چلے آ رہے تھے۔ امام بخاری نے بالکل جداگانہ طریقہ اپنی صحیح البخاری کے مرتب کرنے میں اور اس کی ابتدا کے لیے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ بجائے اسلام کے موضوع سے شروع کرنے کے، بجائے ایمان کے موضوع سے شروع کرنے کے، بجائے طہارت اور نماز کے موضوع سے شروع کرنے کے، انہوں نے بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کا نزول کیسے ہوا، اس کو پہلی کتاب بنایا، اور اس کے بعد دوسری کتاب امام بخاری نے کتاب الایمان کی۔ اس ترتیب کو اختیار کرنے میں جو راز میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے، آپ عاشق رسول ہیں، اس سے آپ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑی دلالت قائم ہوتی ہے، بڑا ثبوت ملتا ہے۔ محبت دیکھیے سے غیر معمولی محبت ہے، اس کے لیے آپ نے اسلوب اپنی کتاب کے ابتدا کا جدا کر دیا، الگ اسلوب اختیار کیا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کیسے اترا کرتی تھی، اس وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس وقت میں آقا علیہ السلام کی حالت کیا ہوتی، یعنی اس مضمون سے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے اور پوری کتاب فکس کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بدء الوحی سے آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، بدء الوحی سے آقا علیہ السلام کی بعثت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں سے اس نزول وحی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ نبوت، بعثت اور اعلان نبوت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ لہٰذا امام بخاری نے جملہ تعلیمات اسلام کا ذکر کرنے سے پہلے تذکرہ نبوت کو مقدم جانا ہے۔
تذکرہ نبوت فرمایا۔ امام بخاری کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت کس قدر تھی۔ جہاں بھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا اسم گرامی مفردن اکیلے آیا ہے، یعنی ساتھ بنت النبی کا لفظ نہیں آیا، پھر بنت النبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتا ہے، جہاں اکیلے آپ کا ذکر آیا ہے، امام بخاری نے جو ٹائٹل صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے یا ازواج مطہرات کے لیے بالعموم استعمال ہوتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اختیار نہیں کیا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے۔ آلموسٹ ہر جگہ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، علیہ السلام۔ یہ آپ کا اہتمام کے ساتھ اپنی صحیح بخاری میں یہ اسلوب اختیار کرنا اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی غیر معمولی محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر کئی مقامات پہ جہاں سیدنا امام حسین کا ذکر سیدنا علی شیر خدا کے ساتھ آیا ہے، ان دونوں کو بھی لکھ کر علیہم السلام لکھا ہے۔ ایک جگہ پر سیدنا امام زین العابدین کا ذکر آیا ہے سیدنا امام حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ، تو ان کو بھی شامل کر کے علیہم السلام لکھا ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار کا ذکر جہاں آیا ہے کئی مقامات پر صحیح بخاری میں، وہاں امام بخاری علیہ السلام یا علیہ السلام یا علیہم السلام کے ٹائٹل کو اختیار کرتے ہیں، کلمات کو، یعنی امتیاز کرتے ہیں باقی برگزیدہ ہستیوں سے جو صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صحابیات۔